بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج منگل کا روز ہے اور اپریل کی 18 تاریخ۔ نیا تماشا کے عنوان سے آج کا پروگرام جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ موضوع کیوں رکھا ہے، پروگرام سننے کے بعد آپ کو اس کی سمجھ خود بخود ہی آ جائے گی۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق گزشتہ ہفتہ کے روز سے افریقہ کے ایک انتہائی اہم ملک سوڈان میں فوج کے دو متحارب گروپوں میں شدید قسم کی جھڑپیں ہو رہی ہیں اور اب تک 100 سے زیادہ فوجی دونوں طرف سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ جو دو متحارب گروپ آپس میں سوڈان میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اس میں ایک سوڈان کی باقاعدہ فوج ہے SAF، جس کے سربراہ جنرل برہان ہیں، اور دوسرا گروپ RSF کہلاتا ہے، ریپڈ سپورٹ فورس، جو کہ دراصل پیراملٹری فورسز ہیں، اور اس کے جو کمانڈر ہیں وہ جنرل حمدان ہیں۔ یہ جو ریپڈ سپورٹ فورس RSF کہلاتی ہے، یہ دراصل سوڈان میں ایک لمبا عرصہ صدر رہے ہیں بشیر۔ انہوں نے 20 سال قبل جو سوڈان میں ڈارفور کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو حکومت کی مخالفت تھی اس کو کچلنے کے لیے یہ پیراملٹری فورسز تیار کی تھیں، لیکن پھر ایسے ہوا کہ سن 2019 میں موجودہ سوڈانی فوج کے جو کمانڈر ہیں وہ اور RSF کے جو کمانڈر ہیں، دونوں نے مل کر صدر بشیر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ایک سول حکومت کی بنیاد ڈالی۔ 2 سال تک یہ سول حکومت چلتی رہی، پھر انہی دونوں کمانڈروں نے مل کر اس سول حکومت کو چلتا کیا اور خود حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ لیکن اس وقت سے سوڈان میں مسلسل سول حکومت کے قیام اور جمہوریت کے لیے بہت زیادہ ہنگامے ہو رہے ہیں۔ تو ان ہنگاموں کے پیش نظر اور جو ملک سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، جو RSF کے کمانڈر جنرل حمدان ہیں، انہوں نے جنرل جو برہان ہیں ان کے ساتھ مل کر ان پہ زور دیا کہ ہمیں ملک میں جو ہے وہ سول حکومت کی بحالی کر دینی چاہیے، اور ان میں ایک معاہدہ ہوا۔ یہ جو گزشتہ منگل گزرا ہے، وہاں پہ باقاعدہ ایک سول وزیر اعظم کی سوڈان میں تقرری کی جانی تھی، لیکن جو بعض وجوہ کی بنا پر نہ ہو سکی، اور اس وجہ سے اب دونوں کمانڈروں میں جو ایک قسم کی مخاصمت اور دشمنی پیدا ہو گئی ہے۔ جو اطلاعات میسر ہیں ان کے مطابق جو SAF سوڈان کی ایئر آرمڈ فورسز ہیں، ان کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے، اور اسی طرح جو ریپڈ سپورٹ فورس پیراملٹری فورسز ہیں ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اب یہ جو دونوں متحارب گروپ ہیں، یہ جو دارالحکومت خرطوم ہے، اس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور دونوں کی کوشش ہے کہ دارالحکومت میں جو اہم تنصیبات ہیں ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ سادہ الفاظ میں اس کو سمجھنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت سوڈان میں اقتدار کی کشمکش یا طاقت حاصل کرنے کی کشمکش جاری ہے، اور بدقسمتی سے جو سوڈان کی فوج ہے، ریگولر فورس، وہ اور وہاں پہ قائم کی جانے والی جو ریپڈ سپورٹ فورس ہے، ان میں آپس میں جنگ ہو رہی ہے۔ چونکہ RSF جو ریپڈ سپورٹ فورس ہے، اس کو سابق صدر بشیر اور اس کے بعد بھی بعض معاملات میں بڑی جو ہے کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پیراملٹری فورسز ہیں، اگر ان کا تقابلی جائزہ کیا جائے سوڈان کی ریگولر فورسز سے، تو یہ زیادہ تجربہ کار اور زیادہ شدت کے ساتھ لڑنے والے ہیں، اس لیے آپس میں یہ گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سوڈان ہے، جیسا کہ آپ نقشہ میں بھی دیکھ رہے ہیں،
اور اس کے ہمسایہ ممالک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ افریقہ میں اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ایک انتہائی اہم اسلامی ملک ہے، اور اس بات کا خدشے کا یا اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس ملک میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہو گئی تو یہ جو ہمسایہ ملک ہیں ان پر بھی اثر ہوگا، اور پھر بہت ممکن ہے کہ پورے افریقہ میں ایک نئی ڈی اسٹیبلائزیشن یا افراتفری کی لہر آ جائے۔ اس ملک میں جیسے ابھی بتایا تھا کہ بہت عرصہ ایک صدر رہے بشیر، وہ 2017 میں جب روس کے دورے پر گئے تھے تو انہوں نے اپنے دورہ کے دوران جو روس کے صدر، موجودہ صدر پوٹین صاحب ہیں، ان سے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق امریکہ جو ہے وہ سوڈان میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، اور وہ کوئی ایسا منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ اس ملک کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب دیکھا جائے تو ان کا یہ خدشہ گو ابھی تک پورا تو نہیں ہوا، لیکن لگتا ہے کہ غالباً یہ جو موجودہ افراتفری پیدا کی جا رہی ہے یہ اسی سمت اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ جو RSF ہے، ریپڈ سپورٹ فورس، اس نے سوڈانی فورسز پر الزام لگایا ہے کہ مصر، جیسا آپ یہ نقشہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ مصر کی طرف سے باقاعدہ جو فوج ہے وہ سوڈان میں داخل کی گئی ہے، اور RSF نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بعض مصری فوجی باقاعدہ گرفتار بھی کیے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے فوٹیج بھی جاری کی ہے جس کے مطابق بعض مصری جو ایئر فورس ہے اس کے طیارے سوڈانی ایئرپورٹس پر بھی کھڑے پائے گئے ہیں۔ اب اسی طرح یہ جو ایتھوپیا آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک ہمسایہ ملک ہے، تو اس کے ساتھ بھی سوڈان اور مصر جو ہے ان کے اختلافات چل رہے ہیں۔ ایک دریائے نیل پر ڈیم بنایا جانا تھا جس کی وجہ سے ان میں آپس میں تعلقات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اس طرح لگتا ہے کہ اس وقت جو مصر ہے وہ امریکی شہ پر جو مصر کی فوج ہے اس کے تواسط سے یا اس کے وساطت سے جو سوڈان کی ریگولر آرمی ہے SAF، اس کی مدد کر رہے ہیں، اور اس کا رجحان یا جھکاؤ جو ہے وہ وایا مصر امریکہ کی طرف ہے، اور اسی وجہ سے جو مصری فوج ہے وہ بھی اس وقت سوڈان میں موجود ہے۔ اب دوسری طرف اگر ہم روس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ جو اس کو عنوان بھی دیا گیا تھا نیا تماشا، تو جب بھی آپ کسی ملک، خاص کر اسلامی ملک میں جب بھی کوئی آپ ڈسٹربنس دیکھتے ہیں تو یہ ایک نیا تماشا ہی، جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک نیا تماشا بن کے ابھرتا ہے کہ ایک طرف اب امریکہ کی دلچسپی ہے اس اسلامی ملک میں، اور وہ اس کو حصے بکھرے کر کے اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے، اور اس وقت وہ جو ریگولر آرمی ہے سوڈان کی اس کی امریکہ حمایت کر رہا ہے۔ اب دوسری طرف روس ہے، اس کو بھی اس ملک کے ساتھ بہت دلچسپی ہے، اور یہ جو بڑا عرصہ صدر بشیر رہے ہیں اس ملک کے صدر، ان کا جھکاؤ روس کی طرف تھا، اور اس وقت بھی، اور یہ جو اس وقت RSF ہے، ریپڈ سپورٹ فورسز، ان کا جھکاؤ بھی روس کی طرف ہے، اور روس کو اس ملک میں دلچسپی یہ ہے کہ وہ اپنا سوڈان پورٹ پہ ایک نیول بیس قائم کرنا چاہتا ہے۔ جیسے آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ ریڈ سی ایک اہم جو ہے وہ سمندری علاقہ کہلاتا ہے، اور یہاں پہ جو سوڈان کی پورٹس ہیں وہاں پہ روس اپنا نیول بیس قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس کو پرانے صدر اور یہ جو اب RSF ہے ان کی طرف سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ گرین لائٹ دی گئی تھی کہ یہ روس جو ہے اس علاقے میں اپنا نیول بیس قائم کر سکتا ہے۔ اب وہ نیول بیس کیوں قائم کرنا چاہتا ہے، آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینٹرل افریقن ریپبلک ہے۔ اس ملک میں جو سیکیورٹی گارنٹیز دے کے وہاں کے حالات کو روس نے بہت پہلے جو ہے وہاں نظم و ضبط قائم کیا، اور اس ملک میں جو سیکیورٹی کے حالات ہیں ان کو درست کیا تھا۔
اب سینٹرل افریقن ریپبلک کو ہر قسم کی سپورٹ دینے کے لیے اور روس کو بہرحال ایک کوریڈور چاہیے یا ایک ایسا ملک چاہیے اس علاقے میں، اور ایک ایسا بیس چاہیے جہاں سے وہ ان کو سینٹرل جو افریقن ریپبلک ہے اس کو سپورٹ کرتا رہے۔ اور اگر یہ سیکیورٹی سپورٹ کامیابی سے سینٹرل افریقن ریپبلک میں چلتی ہے تو پھر روس نے افریقن ممالک کو یہ ضمانت دی ہوئی ہے کہ جس ملک میں بھی سیکیورٹی چاہیے ہوگی تو روس وہ سیکیورٹی مہیا کر سکتا ہے۔ تو اپنے اس مشن کو سامنے رکھتے ہوئے روس کی بھی دلچسپی جو ہے وہ اس ملک میں ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ برسر اقتدار آئیں تاکہ جو روس کا پلان ہے یا نیول بیس قائم کرنے کا وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ بہرحال جیسے بتایا ہے کہ ہر جگہ جہاں پہ کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کے ڈانڈے امریکہ سے جا ملتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو اس وقت نیا تماشا ہے امریکہ کی طرف سے شروع کیا گیا اور وہ اپنی ہیجمنی یا اپنی برتری اس ملک میں قائم کرنا چاہتا ہے، تو دیکھتے ہیں آگے چل کے اب کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نقصان تو بہرحال سوڈانیوں کا ہی ہو رہا ہے، اگر ایک فوج دوسری فوج سے لڑ رہی ہے، سب سوڈانی اور آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔